دادا جان، یہ کروڑوں کی ڈیلز اور آپ کے یہ اونچے اونچے شیشے کے محل مجھے سکون کا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتے جو مجھے اپنے یار کی اس چوڑیوں والی دکان کی دہلیز پر ملتا ہے۔ آپ کا یہ کھوکھلا اسٹیٹس آپ کو مبارک ہو، لیکن مجھے میرا دوست پیارا ہے اور میں اسے ملنے ضرور جاؤں گا۔ احمد کمال کی بھاری اور گوشدار آواز گلبرگ میں واقع کمال ولا کے شاندار ڈرائنگ روم میں ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا، جہاں سید ابراہیم کمال غصے سے اپنی چھڑی زمین پر مار رہے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ آہت، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون رمضان کے آخری عشرے میں لبرٹی مارکیٹ کے ایک معمولی چوڑی والے کے کاؤنٹر پر جا کر کھڑا ہوگا؟ یہ ہماری خاندانی عزت اور وقار کے خلاف ہے۔ دادا جان، عزت انسان کے ضرب اور اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، اس کے بینک بیلنس یہ بڑی گاڑیوں میں نہیں۔ زبیر نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا جب ہم یونیورسٹی میں تھے، اور آج اگر میں اسی دکان پر جا کر اس سے مل لوں گا تو کمال امپائر کی دیواریں نہیں گر جائیں گی۔ آہت نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنی والدہ بیگم نزہت اور والد کمال صاحب کی طرف دیکھے بغیر ہی باہر جانے کے لیے ایک قدم بڑھا دیے۔ آہت، یہ ٹھیک نہیں کرا کمال، تم اپنے بیٹے کو لگام دو ورنہ یہ کسی دن سچ میں ہماری ناک کٹوا دے گا۔ بیگم نزہت نے شوہر کو گھورتے ہوئے انتہائی ناگواری سے کہا، آہت تم ایک بزنس ٹائکون ہو، تمہیں اپنے رویے میں تھوڑی سنجیدگی لانی چاہیے۔ تم اسے گلبرگ کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بلا کر کافی پلا دو، لیکن یوں بازاروں کے چکر لگانا چھوڑ دو۔ کمال صاحب نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آہت نے مڑ کر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بابا جان، محبت اور دوستی 5 اسٹار ہوٹلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں جا رہا ہوں اور واپسی پر آپ سب کے لیے افطاری بھی لیتا آؤں گا۔ دوسری طرف ماڈل ٹاؤن کی انتہائی شاندار حویلی نما گھر میں بھی ایک محاذ گرم تھا، جہاں زویا اپنے تایا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ تایا جان، عزت نے گھر کی 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر مرنے سے محفوظ نہیں رہتی۔ اگر آپ کو اپنے خون اور اپنی دی گئی تربیت پر بھروسہ ہے تو یہ چاند رات سے پہلے کا بازار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اور سارا کو اپنے سوٹ کے ساتھ کی چوڑیاں لینی ہیں اور ہم دادا جان سے باقاعدہ اجازت لے چکے ہیں۔ زویا نے اپنے تایا جان کریم صاحب کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بغیر انتہائی دو ٹوک اور نڈر الفاظ میں کہا، زویا، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں تمہارے باپ سلیم سے کہوں گا کہ اپنی اس منہ پھٹ بیٹی کو لگام دے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں رات کے وقت بازاروں میں یوں آوارہ گردی نہیں کرتی۔ تمہیں جو چاہیے وہ نوکر لا کر دے دیں گے، لیکن تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تایا جان نے اپنی گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا تو سلمیٰ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور زویا کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ بھائی جان، آپ غصہ نہ کریں، ڈرائیور ساتھ جا رہا ہے اور سلیم نے خود انہیں اجازت دی ہے۔ یہ دونوں بچیاں بس چوڑیاں لے کر فوراً لبرٹی سے واپس آ جائیں گی۔ سلمیٰ بیگم نے تایا جان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران دادا جان حاجی صاحب نے اپنے کمرے سے نکل کر تایا جان کو سختی سے دیکھا اور اپنی بھاری آواز میں بولے، کریم، میں نے جب اپنی بچیوں کو اجازت دے دی ہے تو تم کیوں بلا وجہ گھر کا سکون برباد کر رہے ہو؟ کل تمہارے بیٹے کی فلائٹ آ رہی ہے تو تم اس کے استقبال کی تیاریوں پر دھیان دو اور ان بچیوں کو جانے دو۔ زویا نے فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ سارا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور ہر طرف عید کی گہما گہمی اور رونق عروج پر تھی۔ آہت بڑی مشکل سے گاڑی پار کر کے زبیر کی شاندار چوڑیوں کی دکان پر پہنچا تو زبیر اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا، یار آہت، تو نے تو آج کمال ہی کر دیا، سچی میں تو اتنا بڑا اور امیر بندہ ہو کر مجھ غریب کی دکان پر آ گیا۔ زبیر نے آہت کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اوے غریب کے بچے، اپنی جذباتی بکواس بن کر یہ بتا تیرا کام کیسے چل رہا ہے، اور دکان پر اتنا رش ہے تو اکیلا یہ سب کیسے سنبھال رہا ہے؟ آہت نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یار بس اللہ کا بڑا کرم ہے، کام بہت اچھا ہے۔ میرے دونوں لڑکے آج چھٹی پر ہیں اور مجھے ابھی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، تو ایسا کر کے 10 منٹ کے لیے میرا کاؤنٹر سنبھال لے۔ کوئی گاہک آئے تو اسے بس چوڑیاں دکھا دینا، میں ابھی بھاگ کر نماز پڑھ کر واپس آیا۔ زبیر نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور وضو کرنے کی طرف بھاگا، جبکہ آہت نے ہنستے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے جگہ سنبھال لی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دکان کے اندر زویا اور سارا داخل ہوئی۔
مجھے اس نیلے سوٹ کے ساتھ کی چوڑیاں چاہیے اور ذرا جلدی دکھائیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمیں جلدی واپس جانا ہے۔ زویا کی کھنکتی ہوئی اور خطرے حاکمانہ آواز پر احد نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے لگا جیسے لبرٹی مارکیٹ کا سارا شور ایک دم خاموش ہو گیا ہے۔ سامنے کاؤنٹر ہے پر اس بار ایک قیامت خیز حسن والی لڑکی کھڑی تھی جس کی بڑی اور سیاہ غلاظی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور معصومیت کا قاتلانہ امتزاج تھا۔ ہیلو، کیا آپ بہرے ہیں؟ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نیلے رنگ کی چوڑیاں دکھائیں، ہمیں گھر واپس جلدی جانا ہے اور آپ بس گھورے جا رہے ہیں۔ زویا نے دکاندار کی یوں بے باکی سے گھورتے پایا تو اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ آہر کے دلکش چہرے پر ایک انتہائی مسحور کن اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گہری بھوری آنکھوں سے زویا کو دیکھتے ہوئے انتہائی روبدار مگر نرم لہجے میں کہا، بہرا تو بالکل نہیں ہوں محترمہ، لیکن آپ کی اس کھنکتی ہوئی آواز میں ایسا جادو ہے کہ انسان کا سب کچھ سننے کے بعد بھی کچھ نہ سننے کا اور بس آپ کو دیکھتے رہنے کا دل کرتا ہے۔ آہت کا یہ بے باک اور بول جواب سن کر زویا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ آپ کو تمیز نہیں کہ گاہک سے کیسے پیش آتے ہیں؟ چوڑیاں دکھانی ہیں تو دکھائیں ورنہ ہم کسی اور دکان سے جا کر لے لیتے ہیں۔ زویا نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اپنی دھڑکنیں اس وجیہہ شخص کی مقناطیسی نگاہوں کے سامنے بے قابو ہو رہی تھی۔ آہد نے بغیر کچھ کہے شیشے کے شوکیس سے ایک انتہائی خوبصورت چمکدار نیلے رنگ کا چوڑیوں کا سیٹ نکالا اور کاؤنٹر پر زویا کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، غصہ آپ کے اس معصوم چہرے پر بالکل نہیں جچتا اور میرا دعویٰ ہے کہ پوری لبرٹی مارکیٹ میں اس رنگ کی چوڑیاں آپ کو کہیں اور ملیں گی بھی نہیں، کیونکہ یہ خاص چیزیں صرف خاص لوگوں کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے وہ چوڑیاں دیکھیں، وہ واقعی اس قدر خوبصورت تھیں کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی۔ اس نے چوڑیاں اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ آہت نے فوراً اور بے ساختگی سے کہا، سائز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ کانچ بہت نازک ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں پہنا کر چیک کروا دوں تاکہ بعد میں آپ کی اس نازک سی کلائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور نہ ہی آپ کو دوبارہ چکر لگانا پڑے۔ زویا نے شدید حیرت سے اس دکاندار کو دیکھا جس کی باتوں میں ایک عجیب سا خمار اور بے باکی تھی۔ وہ سختی سے منع کرنا چاہتی تھی لیکن آہت کی طلسماتی آنکھوں نے اسے پوری طرح ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ کاؤنٹر پر آگے کر دیا اور اگلے ہی لمحے آہت کی مضبوط اور گرم انگلیوں نے اس کی نرم و نازک کلائی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جیسے ہی آہت کی انگلیوں کا گرم لمس زویا کی ٹھنڈی جلد سے ٹکرایا، زویا کے پورے بدن میں ایک شدید سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن آہت کی گرفت نرم مگر بہت مضبوط تھی اور اس میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ آہت نے زویا کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے چوڑیوں کو اس کی کلائی میں اتارنا شروع کیا۔ اس کی انگلیوں کی پورے جان بوجھ کر انتہائی نرمی اور شرارت سے زویا کی ہتھیلی اور کلائی کو چھو رہی تھی اور ہر لمس کے ساتھ زویا کی سانسیں بری طرح الجھ رہی تھی۔ یہ چوڑیاں تو جیسے بنی ہی آپ کی اس کلائی کے لیے ہیں۔ آہت نے آخری چوڑی پہناتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں زویا کی کلائی پر پھیرتے ہوئے ایک انتہائی مدہوش کن سرگوشی میں کہا، جس سے زویا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے شدید گھبراہٹ میں جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ یہ پیسے رکھیں آپ۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بڑا نوٹ کاؤنٹر پر رکھا اور سارا کا ہاتھ پکڑ کر بغیر بقیہ پیسے لیے تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، جبکہ آہت اپنے ہاتھ کو انتہائی دلکشی سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کے دل اور دماغ پر پوری طرح چھا چکی ہے۔ گلبرگ کے کمال ولا میں اگلی دوپہر آہت اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف وہ سیاہ غلافی آنکھیں اور وہ نازک سی کلائی گھوم رہی تھی جس کا لمس وہ ابھی تک اپنی انگلیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ سر، آپ کی بورڈ میٹنگ شروع ہونے والی ہے، ساری ڈائریکٹرز انتظار کر رہے ہیں، اس کی سیکرٹری نے اندر آ کر انتہائی ادب سے کہا۔ آہت نے اپنا کوٹ اٹھایا اور بے نیازی سے بولا، میٹنگ کینسل کر دو، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں جو میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ سیکرٹری حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور آہت سیدھا لبرٹی مارکیٹ پہنچ گیا۔ زبیر اسے دیکھ کر پریشانی سے بولا، یار تو آج پھر آ گیا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کمال انکل مجھے مار ڈالیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ تم یہاں میرے کاؤنٹر پر چوڑیاں بیچ رہے۔ آہت نے ہنستے ہوئے زبیر کو پیچھے دھکیلا اور کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یار تو فکر نہ کر، عید تک اب یہ تیرا کاؤنٹر میرا ہے۔
میری زندگی کا سارا سکون اب اسی دکان میں ہے، تو بس پیچھے بیٹھ کر حساب دیکھ، میں گاہک ڈیل کروں گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مغرور اور قاتلانہ حسن والی لڑکی آج ضرور آئے گی۔ دوسری طرف ماڈل ٹاؤن میں زویا آئینے کے سامنے کھڑی، کل والی نیلے رنگ کی چوڑیاں پہنے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل بار بار اسی دکاندار کی نشیلی آنکھوں اور اس کے لمس کو یاد کر کے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سارا، مجھے لگتا ہے کہ ان چوڑیوں کا شیڈ میرے سوٹ سے تھوڑا ڈارک ہے، مجھے یہ جا کر بدلنی پڑیں گی ورنہ میرے عید کا جوڑا خراب ہو جائے گا۔ زویا نے سارا کو کمرے میں آتے دیکھ کر جلدی سے بہانہ بنایا۔ سارا نے کہکا لگایا اور شرارت سے بولی، زویا بی بی، چوڑیاں بالکل پرفیکٹ ہیں، یہ تمہارا دل ہے جو اس ہینڈسم دکاندار پر آ گیا ہے۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم اس چوڑی والے کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو؟ زویا نے جھینپتے ہوئے سارا کو کوہنی ماری اور غصے سے بولی، بکواس مت کرو سارا، وہ ایک عام سا دکاندار ہے اور میں بھلا اس کے لیے کیوں بے قرار ہونے لگی؟ تم نے جانا ہے تو چلو، ورنہ میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی چلی جاؤں گی۔ سارا ہنستے ہوئے مان گئی اور دونوں نے سلمہ بیگم سے بڑی مشکل سے ایک سوٹ کی میچنگ کا بہانہ بنا کر اجازت لی اور دوبارہ لبرٹی مارکیٹ پہنچ گئی۔ دکاندار کے دروازے سے زویا داخل ہوئی تو آہت کی نظریں سیدھا اس کے چہرے پر پڑی، جو آج ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں اور بھی زیادہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ آہت کے ہونٹوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کاؤنٹر کے قریب آ کر کل والی چوڑیاں سامنے رکھی اور اپنی نظریں چراتے ہوئے بولی، یہ چوڑیاں میرے سوٹ سے میچ نہیں کر رہی، مجھے ان کا رنگ بدلوانا ہے۔ آہت نے کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھے اور زویا کے چہرے کے قدرے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، چوڑیاں بدلوانا تو محض ایک بہانہ ہے محترمہ، سچ تو یہ ہے کہ آپ کی یہ نازک کلائیاں میرے ہاتھوں کے لمس کو اور آپ کا دل میری ان آنکھوں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ آہت کی اس قدر بے باک اور سیدھی بات پر زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں یہاں سے شاپنگ کرنے آئی ہوں اور آپ خواہ کی فلرٹنگ کر رہے ہیں؟ اگر چوڑیاں نہیں بدلنی تو میں جا رہی ہوں۔ زویا نے غصہ دکھانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی اپنی سانسیں آہت کی اتنی قربت پر بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آہت نے مسکراتے ہوئے ان نیلے رنگ کی چوڑیوں کو سائڈ پر کیا اور انتہائی رومانوی انداز میں بولا، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو بس وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کی یہ چور آنکھیں چک چک کر بتا رہی ہیں۔ ویسے آج آپ اس گلابی جوڑے میں بالکل گلاب کی پتی لگ رہی ہیں، اور اس جوڑے کے ساتھ تو سنہری اور گلابی رنگ کا کمبینیشن ہی جچے گا۔ آہت نے شیشے کے شوکیس سے انتہائی خوبصورت گلابی اور سنہری چوڑیاں نکال کر سامنے رکھی۔ زویا نے نظریں اٹھا کر آہت کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک واضح اور گہری محبت کی چمک تھی۔ آپ گاہکوں کو چیزیں بیچنے کے لیے بجائے انہیں امپریس کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ زویا نے اپنے ہونٹ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں طنز کیا۔ آہت نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کاؤنٹر کے اوپر سے زویا کا ہاتھ انتہائی نرمی سے تھام لیا اور اس کی کلائی کو اپنے انگوٹھے سے ہلکا سا سہلاتے ہوئے بولا، میں ہر گاہک کو امپریس نہیں کرتا، لیکن جو میری دکان میں میرا دل چرانے آ جائے اس پر تو ساری توجہ بنتی ہے نا۔ زویا کا پورا وجود اس اچانک لمس سے کانپ اٹھا۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، سارا دکان کے دوسرے کونے میں مصروف تھی۔ چھوڑیے، میرا ہاتھ کوئی دیکھ لے گا، زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ آہت کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے چوڑیوں کا سیٹ اٹھایا اور ایک ایک کر کے زویا کی کلائی میں اتارنا شروع کیا۔ اس بار میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ خود بھی یہی چاہتی ہیں۔ آہت نے چوڑیاں پہناتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں زویا کے نرم جلد پر پھیری، ہر چوڑی کے ساتھ جیسے وہ زویا کے دل کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آپ واقعی بہت ڈھیٹ ہیں، زویا نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز میں غصے کے بجائے ایک میٹھی سی حیا تھی۔ آہت نے آخری چوڑی پہنا کر زویا کے ہاتھ کو چند لمحے اپنے قبضے میں رکھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک مسحور سرگوشی میں بولا، ٹھیٹائی تو ابھی آپ نے میری دیکھی ہی نہیں ہے زویا جی، ابھی تو صرف ہاتھ تھاما ہے، آگے آگے دیکھیے گا یہ چوڑی والا آپ کو اپنے دل کی ملکہ کیسے بناتا ہے۔ آہت کے منہ سے اپنا نام سن کر زویا حیران رہ گئی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آہت نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، عاشقوں کو اپنے محبوب کا نام ہواؤں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ویسے کل آپ کی کزن آپ کو اسی نام سے پکار رہی تھی۔ زویا کا چہرہ مکمل طور پر ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے باک اور رومانوی شخص کو کیا جواب دے۔ اس نے جلدی سے کچھ پیسے کاؤنٹر پر رکھے اور بنا کچھ کہے تیزی سے کاؤنٹر سے دکان سے باہر نکل گئی، جبکہ آہت ان پیسوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کلائی کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا جو زویا وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کل پھر آئے گی،
یہ بہانے اور یہ شرارتیں اب روز کا معمول بن چکی تھیں۔ اگلے کئی دن تک زویا کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر لبرٹی مارکیٹ کے چکر لگاتی رہی اور راحت اپنا کروڑوں کا بزنس چھوڑ کر اس کا چوڑی والا بن کر کاؤنٹر پر اس کا انتظار کرتا۔ کبھی وہ انگوٹھیاں دیکھنے کے بہانے دکان پر آتی تو کبھی سارے کی شاپنگ کر کر وہاں پہنچ جاتی۔ آہت بھی اس کی ہر ادا پر چاند چھڑکتا اور دونوں کے درمیان کھلے عام محبت بھری اور فلٹی گفتگو ہوتی۔ آپ روزانہ اتنی خوبصورت بن کر آ جاتی ہیں، میرا تو کاروبار پر دھیان ہی نہیں رہتا، آہت نے ایک دن اسے بالیاں دکھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زویا نے مسکرا کر بالی کان کے ساتھ لگا کر چیک کی اور بولی، میں تو عام سی بن کر آتی ہوں، یہ آپ کی نظروں کا قصور ہے جو مجھے اتنا خاص بنا دیتی ہے۔ آہت نے کاؤنٹر پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری نظروں کا کوئی قصور نہیں زویا، یہ تو آپ کے حسن کا جادو ہے جس نے اس چوڑی والے کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ زویا شرما کر نظریں جھکا لیتی اور اس کا دل آہت کی ان میٹھی اور رومانوی باتوں پر بے قابو ہو جاتا۔ وہ دونوں دبے لفظوں میں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اقرار کر چکے تھے، بس اب کوئی باقاعدہ اعلان باقی تھا۔ رات کی خاموشی چھا چکی تھی اور زویا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ان سنہری اور گلابی چوڑیوں کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک لبرٹی مارکیٹ کے دل فریب چوڑی والے کی رومانوی اور مدہوش کی سرگوشیاں گونج رہی تھی جس نے اس کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ وہ اپنی کلائی پر آہت کی گرم لمس کو یاد کر کے ایک میٹھی سی حیا میں ڈوب رہی تھی اور بے ساختہ اس کی زبان سے آہت کا نام ادا ہو رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سارا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور آ کر زویا کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زویا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ کیسی دیوانگی ہے جو میں پچھلے ایک ہفتے سے تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں؟ سارا کی آواز میں ایک شدید قسم کی سنجیدگی اور پریشانی تھی جس نے زویا کو اس کے حسین خوابوں سے یکدم باہر نکال دیا۔ کیا ہو گیا سارا، تم کیوں یوں رات گئے دروازہ لاک کر کے مجھ پر تفتیش شروع کر رہی ہو، اور کون سی دیوانگی؟ زویا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے جلدی سے اپنی کلائیوں پر دوپٹہ ڈالا اور نارمل ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ سارا نے زویا کے ہاتھ سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی غصے اور دکھ سے بولی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ زویا، میں تمہاری کزن بھی ہوں اور دوست بھی، اور میں لبرٹی مارکیٹ کے روزانہ کے چکروں کا اصل مقصد بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ وہ کوئی میچنگ چوڑیاں اور بالیاں بدلنے کے بہانے نہیں تھے، بلکہ تم اس چوڑی والے دکاندار سے ملنے جاتی ہو۔ تم نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے جب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور تم بھی تو اس کے سامنے ایسے کھڑے ہوتی ہے جیسے دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم دونوں کے درمیان جو یہ آنکھوں میں اور دبے لفظوں میں محبت کی کھجڑی پک رہی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھی ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ جس ڈٹائی سے تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے اور تم جس طرح شرما کر نظریں جھکا لیتی ہو، یہ سب میرے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ زویا کا رنگ ایک لمحے کے لیے فاق ہوا، لیکن پھر اس نے گہری سانس لی اور انتہائی بے باکی سے سارا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں سارا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ اس دکاندار کی آنکھوں میں ایک ایسا جادو ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہناتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے میری پوری دنیا مل گئی ہے۔ وہ مجھے کوئی عام چوڑی والا نہیں لگتا، بلکہ اس کی باتوں میں جو اپنائیت اور محبت ہے وہ مجھے اس کا دیوانہ بنا رہی ہے، اور میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نہیں جانتی سارا کہ جب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تم پر جان چھڑکتا ہوں تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ بہت مختلف ہے سارا، وہ ان عام لڑکوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زویا، تم ہوش میں تو ہو کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایک غریب چوڑی والے پر دلہار بیٹھی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ ہم ماڈل ٹاؤن کے کس مانے ہوئے اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دادا جان اور تایا جان کو اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی نا تو وہ تمہاری اور میری دونوں کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو ڈال دیں گے۔ سارا نے اپنا سر پیٹتے ہوئے انتہائی خوف اور غصے سے کہا، ہماری خاندانی ویلیو اور عزت کا کچھ تو خیال کرو زویا۔ وہ ایک معمولی سے دکاندار ہے جو دن بھر بازار میں عورتوں کو چوڑیاں پہناتا ہے، اور تم ایک پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہو۔ وہ تمہیں کیا دے گا اور تم اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ کیا تم نے ایک پل کے لیے بھی اس بارے میں سوچا ہے، یا بس ان رومانوی باتوں میں اندھی ہو چکی ہو؟ وہ دکاندار صرف میٹھی باتیں کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق زندگی نہیں دے سکتا۔ زویا نے فوراً سارا کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بغاوت تھی۔ سارا، محبت بینک بیلنس اور اسٹیٹس دیکھ کر نہیں ہوتی، میں نے اس کے ظرف اور اس کی آنکھوں کی سچائی سے محبت کی ہے۔ انسان کا دل اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے، پیسوں سے محبت نہیں ہوتی۔ تم کہتی ہو کہ وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ مجھے وہ عزت اور وہ توجہ دے گا جو ہمارے ان امیر اور نام نہاد اسٹیٹس والے گھرانوں کے مردوں کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی تمیز اور محبت سے بات کرتا ہے۔ اس کی ہر بات میں ایک سچائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی رونے نہیں دے گا۔
تم پیسوں کی بات کرتی ہو تو سن لو، مجھے اس دکاندار پر کھڑے ہونے سے کوئی شرم نہیں آتی۔ وہ حلال کی روٹی کماتا ہے اور میرے لیے اس کی یہ محنت کسی کروڑ پتی کی حرام کی کمائی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سارا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ زویا کو دیکھا اور بولی، زویا، یہ سب باتیں صرف ناولوں اور فلموں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا بہت ظالم ہے۔ تم نے تایا جان کا غصہ دیکھا ہے نا؟ وہ تو تمہیں رات کو اکیلے بازار جانے نہیں دیتے، وہ تمہاری شادی ایک دکاندار سے کیسے کروا دیں گے؟ وہ کسی بہت بڑے بزنس ٹائکون یا کسی بہت امیر خاندان میں تمہارا رشتہ کریں گے، جہاں کروڑوں کی گاڑیاں اور بنگلے ہوں گے، اور تم اس چوڑی والے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کرو گی؟ خدا را ہوش کے ناخن لو اور اس عشق کے بخار کو اپنے دماغ سے نکال دو، اس سے پہلے کہ ہماری عزت بازاروں میں نیلام ہو جائے اور پورے خاندان میں ہمارا تماشا بن جائے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہمارے ماں باپ محلے والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سارا کہ وہ مجھے جھونپڑی میں رکھے یا محل میں۔ زوہی کی آواز میں ایک شدید قسم کی ضد اور جنون تھا۔ مجھے بس احد چاہیے، ہاں، اس کا نام احد ہے، اور میں اسے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ تم کہتی ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ میں ان کروڑوں کے بنگلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کو آگ لگا دوں گی اگر وہاں سکون اور محبت نہیں ہوگی۔ احد کی ان گہری آنکھوں اور اس کے ان شرارتی ڈائلاگس میں جو کشش ہے، وہ مجھے دنیا کے کسی امیر ترین شخص میں نہیں مل سکتی۔ اور تایا جان کی بات رہی تو میں ان سے بھی بغاوت کر لوں گی، لیکن میں اپنے دل کا سودا کسی کھوکھلے اسٹیٹس کے لیے نہیں کروں گی۔ تم بس میرا ساتھ دینا سارا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی تو وہ صرف اور صرف لبرٹی مارکیٹ کا وہ چوڑی والا احد ہی ہوگا۔ سارا زویا کی اس قدر نڈر باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زویا کا عشق اتنی خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی روایت اور تایا جان کے غصے تک کو بھول چکی ہے۔ زویا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے اور تم اس میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ لڑکا شاید تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہو، کیونکہ ایسے دکاندار روزانہ سینکڑوں لڑکیوں سے ایسی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور ان کا کام ہی گاہکوں کو پھنسانا ہوتا ہے۔ سارا نے ایک اور تیر پھینکا تاکہ زویا کسی طرح حقیقت کی دنیا سے واپس آ جائے، لیکن زویا نے ایک انتہائی پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں سارا، جب وہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کی گرفت میں ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ کوئی کام دکاندار کی طرح ہاتھ نہیں ملاتا، وہ مجھ سے ٹائم پاس نہیں کر رہا، بلکہ وہ مجھے سچے دل سے چاہتا ہے، اور میں اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھ چکی ہوں۔ کل میں اسے دوبارہ ملنے جاؤں گی اور میں اسے بتا دوں گی کہ میں بھی اسے کتنی محبت کرتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ سارا، تم بس یہ سمجھ لو کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ اب احد کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ زویا کا یہ بے باک اعتراف سن کر سارا نے گہری سانس لی اور مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زویا دوبارہ اپنی چوڑیوں کو سینے سے لگا کر اپنے احد کے خوابوں میں کھو گئی، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ تھی جسے کوئی دنیاوی اسٹیٹس نہیں چھین سکتا تھا۔ احد، تم آج گلبر کے آفس میں کم اور لبرٹی مارکیٹ میں زیادہ پائے جاتے ہو۔ مجھے تمہاری اس روٹین کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کمال صاحب نے ناشتے کی میز پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ احد نے جلدی سے سلائس منہ میں رکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان، آپ فکر نہ کریں، بزنس بالکل ٹھیک چل رہا ہے، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری دوں گا کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے، اور ہاں، آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں۔ احد نے شرارت سے آنکھ ماری اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ کمال صاحب مسکراتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا جو بھی کرتا ہے پورے یقین سے کرتا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ کی اس چوڑیوں کی دکان پر آج زبیر کا موڈ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ احد یار، تم اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، وہ ایک سیدھی سادی اور شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، اور تم اسے اپنی اصلیت چھپا کر اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ زبیر نے کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ احد جو سکون سے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کر رہا تھا، اسے چونک کر اپنے دوست کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا زبیر؟ میں کون سا دھوکہ دے رہا ہوں میں اسے سچی محبت کرتا ہوں، اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ احد کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور سچائی تھی۔ تم اسے دھوکہ نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں ایک معمولی چوڑی والا سمجھتی ہے جو سارے دن کاؤنٹر پر کھڑا رہتا ہے۔ تم نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم پاکستان کے مانے ہوئے بزنس ٹائکون احد کمال امپائر کے اکلوتے وارث؟ زبیر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر اسے کل کو تمہاری اصلیت پتہ چلی تو وہ کیا سوچے گی کہ تم نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے؟ میری مانو تو اسے آج ہی سب کچھ سچ سچ بتا دو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
आहत के चेहरे पर एक इंतहाई दिल फरेब और गहरी मुस्कुराहट उभरी। ज़ुबैर मेरे दोस्त, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे और मेरी ज़ात से मोहब्बत करे, मेरे स्टेटस और मेरे पैसों से नहीं। आहत ने काउंटर पर टिक लगाते हुए इंतहाई नरम और रोमानवी लहजे में कहा, तुम नहीं जानते ज़ुबैर कि जब वो मुझे एक आम दुकानदार समझकर मुझसे लड़ती है, मुझ पर गुस्सा करती है और फिर मेरी बातों पर शर्माकर नजरें झुका लेती है तो मुझे कितनी खुशी होती है। वो इन लड़कियों में से नहीं है जो कमाल एम्पायर के नाम पर मुझ पर फिदा हो जाए। उसने मेरी आंखों में देखकर मुझ पर एतबार किया है और मुझे उसका वो ख़ास प्यार चाहिए जो सिर्फ आहत के लिए हो, कमाल एम्पायर की सीईओ के लिए नहीं। आहत की आंखों में जोया के लिए एक दीवानगी छाई हुई थी। यार, लेकिन कभी ना कभी तो उसे सच पता चलेगा ना, तब वो तुम्हारी इस बात को कैसे समझेगी। ज़ुबैर अभी परेशान था। मैं उसे सब सच बता दूंगा ज़ुबैर, तुम फिक्र मत करो, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरी शख्सियत के बारे में सब कुछ जान ले, मेरे गुस्से, मेरी मोहब्बत और मेरी हर आदत को समझ ले। और मैं भी इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसकी पसंद नापसंद और उसकी वो छोटी छोटी शरारतें। आहत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह मेरे इश्क में रंग चुकी है और मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैं खुद उसे कमाल विला ले जाकर अपने बाबा और दादा जान के सामने खड़ा करूँगा। वो पूरी दुनिया को बता दूंगा कि ये है वो लड़की जिसने आहत कमाल का दिल जीता। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि दुकान का दरवाज़ा खुला और सोया अंदर दाखिल हुई। उसने आज सफ़ेद और नीले रंग का एक इंतहाई खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। आहत की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, वो अपना सारा बिजनेस और सारी दुनिया भूल गया। जुबैर ने मुस्कुराकर सर हिलाया और काउंटर से पीछे हट गया। क्या बात है, आज चूड़ी वाले साहब कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में गुम लग रहे हैं। कहीं किसी ग्राहक ने पैसे तो नहीं मार लिए। जोया ने काउंटर के करीब आकर इंतहाई शरारती और क्यूट अंदाज में आहत को छेड़ा। आहत ने बेसाख्ता आगे बढ़कर काउंटर के शीशे पर हाथ रखा और सीधा जोया की कातिलाना आंखों में झांकते हुए एक मसूर की सरगोशी की। पैसे मारने वाली ग्राहक तो नहीं आई, लेकिन मेरा दिल मारने वाली ग्राहक रोजाना इस दुकान में आकर मेरा सारा हिसाब किताब बिगाड़ देती है। अब आप ही बताएं कि मैं इस हसीना का क्या करूं जो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। जोया के गाल शर्म से सुर्ख हो गए और उसने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली, जबकि आहत की शरारती हंसी पूरी दुकान में गूंज रही थी। अब आप ही बताएं कि मैं इस हसीना का क्या करूं जो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। आहत ने जोया की आंखों में गहराई से देखते हुए इंतहाई मदहोशकीन सरगोशी की तो जोया के लब लरज उठे और उसकी सांसें उलझने लगी। आप बहुत बेबाक है, मुझे डर लगता है आपकी इन बातों से। जोया ने धड़कते दिल के साथ काउंटर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आहत ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी नरम कलाई को अपनी गिरफ्त और मजबूत उंगलियों के हिसार में जकड़ लिया। डरना कैसा जोया, ये तो इश्क की शुरुआत है। अभी तो तुमने मेरी दीवानगी देखी ही कहाँ। मैं तो तुम्हें अपनी सांसों में फंसाना चाहता हूँ। तुम्हारी इस नरम कलाई की खुशबू मेरे पूरे वजूद में रच चुकी है और अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। आहत के इन बोल्ड और सिडक्टिव अल्फाज ने जोया के पूरे जिस्म में शदीद सनसनाहट दौड़ा दी। वो आहत की इन कातिलाना और नशीली नज़रों के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसने बमुश्किल अपना हाथ छुड़ाया और शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ बगैर कुछ कहे वहां से भाग निकली, जबकि आहत की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसे यकीन था कि अब जोया की रूह तक उसकी हो चुकी है। घर पहुंचकर जोया अभी अपने कमरे में बेड पर गिरी आहत के इन्हीं नशीली डायलॉग्स और उसके लम्स को याद करके दीवानों की तरह मुस्कुरा रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और सलमा बेगम रोती हुई अंदर दाखिल हुई। अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है? ताया जान ने फिर कुछ कहा है क्या? जोया ने घबरा कर बेड से उठते हुए पूछा। सलमा बेगम ने जोया को मजबूती से गले लगा लिया और बोली, तेरे दादा और ताया जान ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है जोया। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन कमाल साहब का बेटा है। उन्होंने हमारी मर्जी पूछे बगैर ही जबान दे दी और चांद रात को वो लोग रस्म करने आ रहे हैं। जोया के कदमों तले से जैसे पूरी जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका धड़कता हुआ दिल खींचकर मसल दिया हो। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी। मैं किसी बिजनेस टाइकॉन और उसके खोखले पैसों को नहीं जानती। आप अब्बा से कहें कि वो दादा जान को मना कर दें। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें अम्मा। जोया धाड़े मार कर रोने लगी। उसने उसने अपना दुपट्टा नोच कर फेंक दिया। सलमा बेगम ने बेबसी से अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, तेरे अब्बा खुद दादा जान के सामने सर झुकाए खड़े हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर सके। वो बहुत अमीर लोग हैं और दादा जान ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो चुप करके अपनी किस्मत मान ले बेटी। सोया फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ आहत का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, जिसे वो अपनी रूह तक वार चुकी थी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کمال ولا میں رات کے کھانے کی شاندار میز پر ایک عجیب اور بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تم کل سے لبرٹی مارکیٹ جانا بند کر رہے ہو کیونکہ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ کمال صاحب کی بھاری اور روتار آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ جو بہت سکون سے پانی پی رہا تھا، اس نے گلاس اتنی زور سے میز پر پٹخا کہ پانی چھلک کر باہر آ گیا۔ کیا بکواس ہے بابا جان؟ آپ میری شادی میری مرضی کے بغیر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ میں کوئی بکنے والا سامان نہیں ہوں۔ شدید غصے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بیگم نصرت نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو اپنے بابا سے۔ وہ تمہارے بابا کے بہت پرانے دوست حاجی صاحب کی پوتی ہے، بہت خاندانی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ ہم نے انہیں زبان دے دی ہے اور یہ رشتہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید خون اتر آیا اور وہ کسی پاگل شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ کیا ممی، ہمارے خاندان میں یہ ایسا کوئی فرسودہ رواج کہاں سے آ گئے؟ ہم تو ایک ماڈرن فیملی ہیں، آپ مجھ سے بنا پوچھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو میرا اسٹیٹس یاد رہتا ہے لیکن میری خواہش نہیں، میری خوشی نہیں۔ نے ڈرائنگ روم میں چلاتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب نے اپنی کرسی پیچھے کی اور انتہائی سختی سے کھڑے ہو کر بولے، تم کمال امپائر کے اکلوتے وارث ہو اور ہم تمہاری شادی کسی بازار کی لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے جس کے پیچھے تم آج کل پاگل ہوئے پھرتے ہو۔ حاجی صاحب کی فیملی ہمارے اسٹیٹس کے برابر ہے اور اس لڑکی کا نام… کمال صاحب بات مکمل کرنے ہی والے تھے کہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں سختی سے روک دیا۔ مجھے کوئی نام نہیں سننا بابا جان، اور نہ ہی مجھے اس نام نہاد ماڈرن رشتے کی کوئی تصویر دیکھنی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لڑکی سے شادی کروں گا جسے میں چاہتا ہوں، اور آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ شدید غصے اور تڑپ میں لبرٹی مارکیٹ کی ان سنسان سڑکوں پر اندھا دھند گاڑی دوڑا رہا تھا اور دل میں عہد کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زویا کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اسے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے، ٹکرانا پڑے۔ میرا رشتہ زبردستی پکا ہو گیا اور میں اب آئندہ تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ زویا کی سسکتی اور کانپتی ہوئی آواز نے لبرٹی مارکیٹ کی اس چوڑیوں کی دکان میں ایک قیامت برپا کر دی۔ جو کل رات کی اپنے بابا کمال صاحب سے ہونے والی شدید لڑائی کے بعد سے ویسے ہی شدید ذہنی اذیت اور غصے میں تھا، زویا کو اس طرح روتے اور بکھرتے دیکھ کر جیسے اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ زویا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم صرف میری ہو اور کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ میری زویا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے کاؤنٹر کے سائڈ سے نکل کر زویا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیے۔ نہیں تم نہیں جانتے، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ میرے دادا جان نے زبان دے دی ہے، شہر کے کسی بہت بڑے امیر ترین بزنس ٹائکون کے مغرور بیٹے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے جس کا مجھے نام تک نہیں معلوم، اور میرے ابا ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ مجبور ہوں میں بہت مجبور ہوں۔ زویا کے گرم آنسو کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور اس کی ہر ہچکی کے دل پر خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ کمال ولا میں کمال صاحب غصے اور پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ وہ مسلسل کے رویے پر کوڑ رہے تھے۔ نصرت، تم نے دیکھا تمہارے بیٹے کی بغاوت کو؟ وہ ایک معمولی چوڑی والی لڑکی کے لیے اپنی باپ اور دادا کی عزت کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکل گیا۔ لیکن میں بھی کمال ہوں، میں اس کی شادی حاجی صاحب کی پوتی سے ہی کرواؤں گا، چاہے مجھے اسے زنجیروں میں ہی کیوں نہ باندھنا پڑے۔ کمال صاحب نے اپنی بیگم سے انتہائی غصے میں کہا، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح ہاتھ سے نکلتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ادھر بازار میں بھی دو عاشقوں کے دلوں پر ایک بجلی سی ماتم تھا۔ تم رونا بند کرو زویا، تمہارے یہ آنسو میری جان نکال رہے ہیں۔ میں تمہیں کسی صورت کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور ہم بہت دور چلے جائیں گے جہاں کوئی بزنس ٹائکون اور کوئی خاندان ہمارے بیچ نہ آ سکے۔ نے زویا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انتہائی جذباتی اور دیوانگی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے انگوٹھے زویا کے نرم گالوں پر بہتے آنسوؤں کو انتہائی محبت بھرے انداز میں صاف کر رہے تھے۔ زویا نے شدت غم سے آنکھیں بند کر لی اور کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ میرے والدین نے میری اچھی تربیت کی ہے اور میں ان کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنے دادا اور ابا کی پگڑی بازاروں میں نہیں اچھال سکتی، چاہے اس کے لیے مجھے ساری زندگی کسی انجان شخص کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میری محبت سچی ہے لیکن میں بھاگ کر کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ زویا کی آواز میں ایک شدید درد اور مجبوری تھی جس نے کو بھی لاجواب کر دیا۔ تو مجھے یوں روتا ہوا چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ
کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو؟ زویا، جب تمہاری روح تک میرے لمس کی مہر لگ چکی ہے، تم جانتی ہو کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں چھو بھی لے تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا. تم میری ہو، صرف میری. آہت نے زویا کو بازاروں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور انتہائی دیوانگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا. اس کی گرم سانسوں کی تپش زویا کے آنسوؤں سے بھیگی چہرے پر پڑ رہی تھی. زویا کی ہچیاں بن گئی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے آہت کے چوڑے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن پھر اس نے خود کو بمشکل اس کے مضبوط حصار سے الگ کیا. مجھے معاف کر دو آہت، یہ ہماری آخری ملاقات تھی. اب میں کبھی اس دکان پر نہیں آؤں گی. زویا نے روتے ہوئے آخری بار اپنے اس چوڑی والے کو دیکھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگی تھی، اور پھر پلٹ کر دکان سے بھاگ گئی، جبکہ آہت وہی پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا. اس کی آنکھوں میں شدید پاگل پن اور بغاوت اتر آئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے میں پھٹ جائے گا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو اس طرح ہارنے والا نہیں تھا. زویا کے باہر نکلتے ہی وہ زویا کے پیچھے جلدی سے بھاگا، مگر زویا ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. پھر وہ زبیر کی طرف لپکا. زبیر، مجھے اس کا گھر چاہیے، مجھے اس کا پتہ چاہیے. وہ یوں روتی ہوئی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. تم سن رہے ہو میری بات؟ وہ میری ہے اور میں اسے کسی جاگیر نہیں بننے دوں گا. آہت نے لبرٹی مارکیٹ کی اس دکان میں کھڑے زبیر کا کالر سختی سے پکڑتے ہوئے انتہائی پاگل پن اور وحشت سے چیختے ہوئے کہا. اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک ایسا جنون اور طوفان تھا جس نے زبیر کو بھی خوفزدہ کر دیا. یار آہت، ہوش کے نہ کھل لو، تم پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کوئی خاندانی لڑکی ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ اس کا رشتہ اس کی فیملی نے طے کر دیا ہے، تو اب اس کے پیچھے پڑ کر اس کی اور اپنی عزت کیوں اچھالنا چاہتا ہے؟ مجھے اس کا کوئی پتہ یا ایڈریس نہیں معلوم. وہ تو بس دکان پر گاہک بن کر آتی تھی، میں بھلا اس کا گھر کیسے جان سکتا ہوں؟ زبیر نے آہت کے ہاتھوں سے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اسے حقیقت کی دنیا میں لانے کی کوشش کی، لیکن آہت کے سر پر عشق اور بغاوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا. تم اس پوری لبرٹی مارکیٹ کے دکانداروں سے پوچھو، اپنے لڑکوں کو دوڑاؤ، مجھے بس اس کا گھر چاہیے زبیر، ورنہ میں اس پوری مارکیٹ کو آگ لگا دوں گا. تم نہیں جانتے کہ اس کے ان آنسوؤں نے میرے اندر کیا آگ لگا دی ہے. وہ مجھے چاہتی ہے اور میں اسے کسی کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا. آہت نے دکان کے کاؤنٹر پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا. ادھر کمال پلر ہے. رات کی اس پہر بھی خاصی گہما گہمی تھی اور کمال صاحب لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے مسلسل اپنے ماتھے کو مسل رہے تھے. بیگم نصرت، آپ کو اندازہ نہیں ہے آہت کس قدر ضدی ہے. وہ کل رات سے گھر نہیں آیا اور مجھے ڈر ہے کہ وہ حاجی صاحب کی پوتی سے ہونے والے اس رشتے کو ماننے سے صاف انکار کر دے گا. ہم نے کل عید کے دن رسم کرنے جانا ہے اور لڑکا غائب ہے. اگر حاجی صاحب کو ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی کہ ہمارا بیٹا کسی لبرٹی مارکیٹ کی لڑکی کے عشق میں پاگل ہوا پھرتا ہے تو ہماری ساری خاندانی عزت خاک میں مل جائے گی. کمال صاحب نے پریشانی سے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بھی صوفے پہ بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی. آپ فکر نہ کریں کمال، میں آہت کی ماں ہوں. میں جانتی ہوں کہ اس کا غصہ کیسے ٹھنڈا کرنا ہے. وہ ہمارا اکلوتا وارث ہے اور وہ کبھی ہماری پگڑی نہیں اچھالے گا. وہ بس وقتی طور پر اس لڑکی کے سحر میں ہے. ہم کل اسے مجبور کر کے حاجی صاحب کے گھر لے جائیں گے اور جب وہ اس خاندانی لڑکی کو دیکھے گا تو وہ سب بھول جائے گا. بیگم نصرت نے اپنے شوہر کو تسلی دی، لیکن کمال صاحب کا دل اب بھی بے چین تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضد اور اس کی بغاوت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. رات کے اندھیرے میں آہت اپنے شاندار اپارٹمنٹ کے کمرے میں بیڈ پر گرا لیپ ٹاپ کھولے پاگلوں کی طرح فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر زویا کو ڈھونڈ رہا تھا. زویا، تم کہاں چھپ گئی ہو؟ تمہاری وہ نشیلی آنکھیں اور تمہاری وہ نازک کلائی مجھے پل پل تڑپا رہی ہے. میں کمال امپائر کا سارا غرور، اپنا سارا اسٹیٹس تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. بس ایک بار مل جاؤ مجھے. آہت کی آنکھیں مسلسل اسکرین کو گھٹتے ہوئے سرخ ہو چکی تھی اور اس کی انگلیوں کی کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی. وہ ہر اس لڑکی کی پروفائل چیک کر رہا تھا جس کا نام زویا تھا، لیکن اسے اس کا پورا نام تک نہیں معلوم تھا اور نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی نام یاد تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں. وہ اسکرین پر جھک کر زویا کے تصور کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے زویا کی وہ آخری ملاقات اور اس کے وہ سسکتے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس کی شادی کسی بزنس ٹائکون سے طے کر دی گئی ہے. میں اپنے بابا کا وہ طے کردہ نام نہاد رشتہ ہر حال میں توڑ دوں گا. میں کسی دوست کی بیٹی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں. جب میرا دل اور میری روح صرف زویا کے نام ہو چکی ہے. اس نے آہت نے لیپ ٹاپ کو غصے سے بند کرتے ہوئے انتہائی شدت اور جنون سے دیوار پر مکہ مارا. اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا، لیکن
اسے جسمانی درد سے زیادہ زویا کے دور جانے کا درد تڑپا رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا اپنے گھر جائے گا اور اپنے بابا کمال صاحب کے سامنے بغاوت کر کے اس طے شدہ رشتے کو ختم کر دے گا۔ 4 رات سے پہلے کی یہ بے چین رات آج کمال کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات بن چکی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کے گھر میں چاند رات کی گہما گہمی اور رونقیں عروج پر تھی۔ پورے صحن میں کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور کزنس ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھی، لیکن زویا نے پچھلے کئی گھنٹوں سے خود کو اپنے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ سارا مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی اور پریشانی سے پکار رہی تھی، زویا دروازہ کھولو، پاگل مت بنو، آج چاند رات ہے، تم نے نہ تو مہندی لگائی ہے اور نہ ہی کل کے لیے کپڑے نکالے ہیں۔ دادا جان اور تایا جان غصہ کر رہے ہیں کہ تم باہر کیوں نہیں آ رہی۔ کل صبح وہ کمال ویلا والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں اور تم نے گھر کا سارا سکون برباد کر رکھا ہے۔ سارے کی آواز میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھے، لیکن زویا بیڈ پر روندے منہ گری بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ نیلے اور گلابی رنگ کی چوڑیاں تھیں جو آہت نے اسے اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں سے پہنائی۔ میرے ہاتھوں پر اب کسی اور کے نام کی مہندی نہیں لگ سکتی سارا، میری کلائیوں پر صرف اس لبرٹی مارکیٹ والے آہت کی چوڑیوں کا حق ہے۔ میں کل عید کے صبح کسی مغرور بزنس ٹائکون کے سامنے بکری بن کر نہیں جاؤں گی، چاہے تایا جان مجھے جان سے مار دیں یا مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ زویا نے روتے ہوئے ان چوڑیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے آہت کی وہ مدہوش کھین سرگوشیاں، اس کی وہ بولڈ فلرٹنگ اور اس کی انگلیوں کا وہ سیڈکٹیو لمس شدت سے یاد آ رہا تھا جو اس کی روح کے ایک ایک ریشے میں اتر چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی بھاگ کر لبرٹی مارکیٹ چلی جائے اور آہت کے اس چوڑے سینے میں چھپ جائے جہاں سے اسے کوئی بھی ماڈرن فیملی اور کوئی بھی بزنس امپائر چھین نہ سکے۔ دوسری طرف کمال ویلا میں بھی چاند رات کا کوئی جشن نہیں تھا، بلکہ لاؤنج میں ایک شدید اور خوفناک محاذ برپا تھا۔ آہت اپنی زخمی اور خون سے لت پت انگلیوں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا تو کمال صاحب اور بیگم نصرت اسے دیکھ کر صوفے سے اچھل پڑے۔ تم کہاں تھے آہت، اور تمہارے ہاتھ سے یہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ بیگم نصرت تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن آہت نے انتہائی سختی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے کسی مرہم کی ضرورت نہیں ماما، میرے دل پر جو زخم آپ لوگوں نے میری مرضی کے خلاف یہ نام نہاد رشتہ طے کر کے لگایا ہے وہ اس خون سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل صبح اس حاجی صاحب کی پوتی کو دیکھنے ماڈل ٹاؤن نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس فضول رشتے کی کوئی رسم کروں گا۔ میں صرف اور صرف اسی لڑکی سے شادی کروں گا جسے میں لبرٹی مارکیٹ میں اپنا دل دے چکا ہوں اور جس کے بغیر میرا سانس لینا بھی محال ہے۔ آہت کی آواز میں ایک درج اور ایسی کھلی بغاوت تھی کہ کمال صاحب غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے آج تک اپنے بیٹے کا یہ جنونی اور سرکش روپ نہیں دیکھا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو آہت؟ تم حاجی صاحب کی خاندانی پوتی کو ٹھکرا کر ایک بازار میں گھومنے والی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم کل صبح ہمارے ساتھ ماڈل ٹاؤن جاؤ گے اور وہ لڑکی دیکھو گے۔ تم کمال امپائر کے اکلوتے وارث ہو اور میں تمہاری یہ بچکانہ ضد کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ کمال صاحب نے اپنی پوری طاقت سے شیشے کی میز پر مکہ مارتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ میں کمال امپائر کی ساری دولت اور یہ ولا آج ہی چھوڑ دوں گا بابا جان، لیکن میں اپنی محبت اور اپنی زویا سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں اس نامعلوم لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا جس کے لیے آپ میرا سودا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی میری زویا کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں خود اس لڑکی کے منہ پر اس رشتے سے انکار کر دوں گا۔ آہت نے انتہائی پاگل پن اور جذباتیت سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون اور وحشت تھی جو اپنی محبت کو پانے کے لیے اس دنیا کو بھی آگ لگا سکتی تھی۔ بیگم نصرت نے صورتحال کو ہاتھ سے نکلتے اور باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے ڈرتے دیکھ کر روتے ہوئے آہت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ آہت، تمہیں میری قسم ہے بیٹے، کل عید کا دن ہے اور حاجی صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، تم کم از کم ایک بار چل کر اس لڑکی کو دیکھ لو تاکہ تمہارے باپ کی عزت بچ جائے اور خاندان میں ہمارا تماشا نہ بنے۔ تم بس ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں خاموشی سے بیٹھ جانا، اگر تمہیں لڑکی پسند نہ آئے تو بعد میں بے شک سختی سے منع کر دینا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود تمہارے بابا کو منا لوں گی، لیکن کل وہاں چل کر کوئی ہنگامہ مت کھڑا کرنا، میری جان کی قسم ہے تمہیں۔ بیگم نصرت نے اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر آہت کو زبردستی جذباتی بلیک میل کیا۔ اپنی ماں کی قسم اور ان کے آنسو دیکھ کر آہت کا وہ وحشی پن تھوڑا سا مدھم پڑا۔ اس نے گہری اور سرد سانس لی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ماما جان، میں صرف آپ کی قسم کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں جا کر سب کے سامنے اس لڑکی کو ایسا مسترد کروں گا کہ حاجی صاحب خود ہی یہ رشتہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
مجھے اس کائنات میں کوئی اور نہیں چاہیے. میرا دل اور میری روح صرف میری زویا کے نام پر دھڑکتی ہے. فہد نے انتہائی تفاقے سے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. اسے خبر نہیں تھی کہ کل صبح ماڈل ٹاؤن کے اس ڈرائنگ روم میں قدرت ان دونوں کے عشق کا کیسا خوبصورت اور مزاحیہ کلائمیکس ترتیب دے چکی ہے، اور جس رشتے کو وہ اتنی نفرت سے مسترد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی اپنی محبت ہی ہے. ماڈل ٹاؤن کے اس حویلی نما گھر میں عید کی صبح کی وہ روایتی چہل پہل تو تھی، لیکن زویا کے کمرے کا ماحول کسی ماتم سے کم نہیں تھا. اس نے رات بھر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں اور اب سارا اور سلمہ بیگم زبردستی اسے شیشے کے سامنے بٹھا کر تیار کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اماں، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں چائے لے کر نہیں جاؤں گی. میرا دل اور میری روح کسی اور کی امانت ہے، اور آپ لوگ مجھے زبردستی اس کمال امپائر کے مغرور وارث کے گلے باندھ رہے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس بزنس ٹائکون کے منہ پر گرم چائے دے ماروں گی اگر اس نے مجھے دیکھنے کی کوشش بھی کی. زویا نے غصے سے اپنے ہاتھ سے کاجل کی پینسل جھٹکتے ہوئے انتہائی باغیانہ اور دکھی انداز میں کہا. اس نے عید کا وہ خوبصورت سفید اور سنہری جوڑا تو پہن لیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک شدید قسم کی بیزاری اور غصہ طاری تھا. چپ کر جا بے شرم لڑکی. باہر ڈرائنگ روم میں کمال صاحب اور حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور لڑکے والے آ چکے ہیں. اگر تم نے آج کوئی تماشا کیا یا ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو تایا جان تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے اور ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی. بس خاموشی سے یہ ٹرے پکڑ اور نظریں جھکا کر چائے پیش کر کے فوراً واپس آ جانا. سلمہ بیگم نے زویا کے کندھوں کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے حقیقت کی دنیا میں لانے کی کوشش کی، اور سارا نے زبردستی اس کے ہاتھ میں چائے کی بھاری ٹرے پکڑا کر اسے ڈرائنگ روم کی طرف دھکیل دیا. زویا کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا اور وہ لبرٹی مارکیٹ کے اپنے اس چوڑی والے آہت کو یاد کر رہی تھی جس کے سینے سے لگ کر وہ اس ساری دنیا سے بغاوت کرنا چاہتی تھی. دوسری طرف ماڈل ٹاؤن کے اس وسیع ڈرائنگ روم کے شاہانہ صوفہ پر کمال فیملی برجمان تھی. حاجی صاحب اور کمال صاحب پرانی یادوں اور بزنس کی باتوں میں مصروف تھے، لیکن احد صوفے کے ایک کونے میں یوں زہر مارنے والے انداز میں بیٹھا تھا جیسے اسے کسی جنازے پر زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا ہو. اس نے عید کے لحاظ سے انتہائی شاندار اور مہنگا ترین سیاہ رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جو اس کی وجیحہ اور روبدار شخصیت کو مزید قاتلانہ بنا رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر غصے کی گہری شکنیں تھی اور اس کا رخ حاجی صاحب کی طرف ہونے کے بجائے کھڑکی کی طرف تھا. آج بیٹا اپنا منہ تو سیدھا کرو، عید کا دن ہے اور تم ایسے منہ پھیرے بیٹھے ہو. حاجی صاحب کیا سوچیں گے کہ کمال صاحب کا بیٹا کیسا مغرور و بدتمیز ہے؟ ذرا مسکرا کر بات کرو. بیگم نصرت نے آہت کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی. ماما جان، آپ نے مجھے اپنی قسم دے کے یہاں لا کر بٹھایا ہے اور میں آپ کی خاطر اس ماڈل ٹاؤن کے گھر تک آ بھی گیا، لیکن میں اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھوں گا. میری نظریں، میرا دل اور میری ہر دھڑکن صرف لبرٹی والی زویا کے لیے دھڑکتی ہے، اور میں یہاں بس وہ رسم پوری کرنے آیا ہوں تاکہ آپ کی قسم نہ ٹوٹے. اس سے زیادہ مجھ سے کسی مسکراہٹ یا خوشی کی امید مت رکھیے گا. میں آج ہی یہ رشتہ ختم کر کے اٹھوں گا. آہت نے انتہائی سرد، شفاف اور ضدی لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا اور دوبارہ اپنا رخ دوسری طرف کر کے فون کی اسکرین گھورنے لگا. اس کا دل بری طرح اپنی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا اور اسے اس ڈرائنگ روم کی ہر چیز سے شدید چڑ اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی. وہ بس اس عذاب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ سیدھا جا کر پوری دنیا کو آگ لگا کر اپنی زویا کو حاصل کر سکے. اسی لمحے ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ دھیرے سے کھلا اور زویا چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی. اس کا سر غصے اور بغاوت سے جھکا ہوا تھا اور اس کی نظریں صرف ان چائے کی پیالیوں پر گڑی تھیں تاکہ وہ ٹرے سے گر نہ جائیں. ڈرائنگ روم میں یکدم ایک خاموشی سے چھا گئی. بیگم نصرت اور کمال صاحب زویا کا حسن اور سادگی دیکھ کر دنگ رہ گئے کیونکہ وہ واقعی کسی حور کی طرح لگ رہی تھی، لیکن زویا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس بزنس ٹائکون مہمانوں کی طرف نہیں دیکھا. آؤ بیٹی آؤ، ذرا کمال انکل اور آہت بیٹے کو چائے تو پیش کرو. حاجی صاحب نے انتہائی شفقت اور فخر سے زویا کو پکارا. زویا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ ٹرے یہیں پٹک دے اور بھاگ جائے. اس نے کمال صاحب اور بیگم نصرت کو چائے کا ایک کپ پیش کیا اور پھر بوجھل، کانپتے اور غصے بھرے قدموں کے ساتھ اس صوفے کی طرف بڑھی جہاں وہ نام نہاد مغرور لڑکا منہ پھیرے بیٹھا تھا. آہت نے زویا کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو اس نے بھی انتہائی ڈھٹائی سے اپنی نظریں اور اپنا رخ مزید دوسری طرف کر لیا تاکہ اس لڑکی کی کوئی جھلک بھی اس کی آنکھوں میں نہ پڑ سکے جس سے وہ اپنے عشق کی توہین سمجھتا تھا. زویا نے صوفے کے قریب پہنچ کر انتہائی ناگواری سے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا اور بغیر چہرہ دیکھے اس لڑکے کے بالکل سامنے کر دیا جو اب تک کھڑکی کو گھور رہا تھا. لیجیے چائے. زویا نے اپنے ہونٹ نیچے
انتہائی سرد اور غصے بھری آواز میں بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی کھنکتی ہوئی حاکمانہ آواز جیسے ہی ڈرائنگ روم کی خاموشی میں گونجی تو صوفے پر بیٹھے احد کے پورے وجود میں جیسے ایک دم ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ خوشبو اسے پوری کائنات میں لاکھوں آوازوں کے درمیان بھی پہچاننے میں ایک پل کی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ احد نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا جس کی نظریں ابھی تک غصے سے ٹرے پر گڑی تھی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ احد کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گرا اور اس کی گہری نشیلی بھوری آنکھیں حیرت، دیوانگی اور ایک ناقابل یقین خوشی سے پوری طرح پھیل گئی۔ زویا نے غصے سے چائے کا کپ مزید آگے کیا۔ پکڑیں اسے، میرا ہاتھ تھک رہا ہے، زویا نے جھنجھلاہٹ سے کہا، اور جب سامنے والے مغرور لڑکے نے کپ نہیں پکڑا تو اس نے شدید غصے سے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھتے ہی زویا کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ احد کی گہری نشیلی آنکھیں بھی پوری طرح پھیلی ہوئی تھیں اور وہ زویا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ زویا کے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور پیالیاں زور سے کھنک اٹھی جس سے چائے چھلک کر ٹرے میں گر گئی۔ تم چوڑی والے، تم یہاں کیا کر رہے ہو ہمارے ڈرائنگ روم میں؟ زویا کے منہ سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی صدمے اور حیرت سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے حاجی صاحب، کمال صاحب، بیگم نصرت اور سلمہ بیگم سب کے سب ایک دم سکتے میں آ گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زویا کس سے اور کیا بات کر رہی ہے۔ آج چند سیکنڈ تک تو بالکل بت بنا اس کائنات کے سب سے حسین مذاق کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا دماغ تیزی سے ان تمام کڑیوں کو ملا رہا تھا۔ جس بزنس ٹائکون کے رشتے پر زویا رو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، کمال امپائر کا یہ احد کمال ہی تھا، اور جس حاجی صاحب کی پوتی کو وہ ٹھکرانے آیا تھا وہ اس کی اپنی جان سے پیاری زویا تھی۔ جیسے ہی احد کو اس ساری ستم ظریفی اور قدرت کے اس خوبصورت کھیل کی سمجھ آئی تو اس نے اپنا سر پیچھے پھینکا اور ایک انتہائی بے ساختہ، چانددار اور اونچا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی وہ دلکش اور پاگلوں والی ہنسی پورے ڈرائنگ روم میں گھسنے لگی جس نے دونوں خاندانوں کو مزید حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا۔ احد بیٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم یوں کیوں ہنس رہے ہو؟ اور زویا بیٹی، تم احد کمال کو چوڑی والا کیوں کہہ رہی ہو؟ حاجی صاحب نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی کنفیوژن سے پوچھا۔ احد ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے بابا یا دادا کی پرواہ کیے بغیر سیدھا زویا کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جو ابھی تک صدمے سے کانپ رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا غریب چوڑی والا کمال امپائر کا وارث کیسے بن گیا۔ احد نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور زویا کی حیران اور غلافی آنکھوں میں انتہائی شرارتی اور رومانوی انداز میں جھانکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے ایک بولڈ اعلان کیا۔ میں نے کہا تھا نا زویا جی کہ آپ کی کلائی پر چوڑیاں اب پوری زندگی میں ہی پہناؤں گا اور آپ کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ دیکھا، میرا عشق مجھے کھینچ کر آپ کے ہی گھر لے آیا۔ احد کے انتہائی بے باک اور رومانوی الفاظ پر زویا کا چہرہ شرم سے، حیرت اور خوشی کے مارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ کمال صاحب اور حاجی صاحب جو اب تک اس سارے ڈرامے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اب انہیں ساری صورتحال سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ بابا جان اور حاجی انکل، آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں پچھلے ایک ہفتے سے لبرٹی مارکیٹ میں زبیر کی دکان پر ایک چوڑی والا بن کر صرف اس مغرور حسینہ کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ میری شادی اسی زویا سے طے کر چکے ہیں جس کے عشق میں کل رات سے سارا گھر سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ احد نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ اور حاجی صاحب کی طرف دیکھ کر پوری سچائی بیان کر دی اور ساتھ ہی زویا کو ایک انتہائی دلکش آنکھ ماری جس پر سارا جو دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی۔ حاجی صاحب اور کمال صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کے لبوں پر ایک طویل مسکراہٹ ابھر آئی۔ ڈرائنگ روم میں چھائی وہ ساری گھٹن اور پریشانی یکدم خوشی کے قہقہوں میں بدل گئی۔ شکر ہے یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے تو دلوں کا بوجھ ہی اتر گیا کہ ہم ان بچوں کی مرضی کے خلاف ان پر کوئی رشتہ نہیں تھوپ رہے۔ یہ تو پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس سے اچھی عید کی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ بیگم نصرت اور سلمہ بیگم نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پورے گھر میں عید کی سچی خوشیاں بکھر گئیں۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر نظریں اٹھا کر اپنے اس بولڈ اور رومانوی چوڑی والے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف زویا کے لیے ایک بے پناہ اور سچی محبت چمک رہی تھی۔ قدرت نے ان کے عشق کو ایک انتہائی خوبصورت اور مسکراتے ہوئے انجام تک پہنچا دیا تھا۔